إياك نعبد وإياك نستعين. غریبوں، امریکہ میں جو آگ لگی ہے سوشل میڈیا پہ لوگ ہنس رہے ہاں 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 امریکہ جل رہا ہے. بیٹا، امریکہ اللہ کا ملک ہے اور یہاں پہ دنیا کے میجورٹی بلینئرز رہتے ہیں، اور جو لوگ لاس اینجلس میں رہتے ہیں وہ تمہاری طرح غریب کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. ان کے پاس ملٹیپل ہاؤسز ہوتے ہیں، آئیلینڈز. تمہیں امریکہ ویزا نہیں دیا، تم ایمبیسی گئے تھے، تمہیں کہا تھا کہ نکل کتے، تو امریکہ کی جو ہے لائق نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا اور سنا کہ شاہد انور نہ صرف غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے بلکہ ان کو بری گالیاں بھی دیتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی صحیح حدیث 6449 میں فرمایا کہ جب میں نے جنت میں نظر ڈالی تو وہاں میں نے زیادہ غریبوں کو دیکھا، اور جب میں نے جہنم میں نظر ڈالی تو وہاں میں نے زیادہ عورتوں کو دیکھا. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جنت میں غریبوں کے جانے کے چانسز امیروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غریبوں کی اکثریت زیادہ نمازی ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد زیادہ غریب کرتے ہیں. غریبوں کی اکثریت زیادہ غیرت مند ہوتی ہے، وہ حرام روٹی روزی کی طرف نہیں جاتے، ان کی خواہشات بھی کم ہوتی ہیں، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ساتھ دینے والے بھی غریب تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی غریب تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. اور قوموں کے انقلاب بھی غریب لوگ ہی لے کے آتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بہت زیادہ غریبوں کو ہی دیکھا اور امیروں کو کم پایا. سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیں، آپ کو دولت دیں، اور آپ اپنے دین کو پیچھے کر دیں، آپ دنیا کے پیچھے لگ جائیں، آپ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں. شاہد انور، غریب ہونا گالی نہیں ہے، گالی یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نوازے اور تم دین کو چھوڑ دو. شاہد انور، تم اپنے گریبان میں جھانکو، تم دیکھو کیا تم اسلام پہ چلتے ہو، تم شریعت پہ چلتے ہو، تم حیا والے ہو. تم اس ویڈیو میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہو اور مسلمانوں کو گالیاں نکال رہے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ امریکہ کا باس بھی اللہ ہے. امریکہ نے جو ظلم غزہ میں کیا ہے اسرائیل کی حمایت کر کے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ابھی بدلہ نہیں دیا، لیکن یہ ایک ٹریلر تھا. اللہ چاہے تو پورا کا پورا امریکہ تباہ برباد کر کے رکھ دے. امریکہ کو عذاب دے کر مسلمانوں کو نہ صرف خوشی محسوس ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے امریکہ کا غرور بھی اس کو داغدار کر دیا ہے اور خاک میں ملا دیا ہے. بہت سے ایسے امریکی ہیں وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھ رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور غزہ سے دور رہنے کے لیے اپنے حکومتوں کو پر اپیل کر رہے ہیں، زور ڈال رہے ہیں. اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق دے. اس طرح مت بنو جو نوح کا بیٹا تھا، وہ کہتا تھا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میرے پہ عذاب نہیں آئے گا، ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہم یہ کر لیں گے، ہم بلینئر ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم بلینئر ہو کہ ملینئر ہو. تو اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کا عذاب تمہارے گھر میں نہ آ جائے. تو اللہ سے توبہ کرو، عاجزی کرو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ. یہ جو تھوڑے بہت پیسے تمہیں مل گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ جسے چاہے زیادہ دے کر نوازتا ہے، کسی غریب رکھ کر آزماتا ہے. یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، اور تم اپنی آزمائش میں تم دیکھو اپنے آپ کو کہ تم پورا اتر رہے ہو اللہ کی آزمائش پہ، یا تم دین اسلام کو چھوڑ چکے ہو. اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے.